بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا. قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر جو ہے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے. مالک جو ہے، سیٹھ جو ہے، اپنے پاس کام کرنے والے کارندوں سے سوال کرتا ہے، حساب لیتا ہے. لیکن کیا کوئی کارندہ نوکر اپنے سیٹھ سے بھی حساب لیتا ہے؟ کیا کسی کارندے کے اندر، نوکر کے اندر یہ مجال ہوتی ہے کہ سیٹھ ذرا بتائیے آج کتنا دھندا ہو گیا، کیسا آپ نے دھندا کیا، کتنا جمع کیا، کتنا خرچ کرو گے، کہاں رکھو گے؟ کیا کسی نوکر خادم کے اندر یہ اتنی جرأت ہے کہ اپنے سیٹھ سے سوال کر سکے؟ جب یہ دنیا کے معمولی سیٹھ کا یہ عالم ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، بادشاہ سے کوئی کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، وہ تو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، تو اس سے کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ اسی نے تو نعمت عطا فرمائی، جان عطا فرمائی، سانسیں عطا فرمائی. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، تو اس سے کس چیز کا سوال ہوگا؟ سوال کی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو سوال کیوں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، تو پھر سوال کس چیز کا؟ یہ جہالت کا سوال نہیں ہے. سوال کئی طرح کے ہوتے ہیں. سوال یہ جہالت کا نہیں ہے بلکہ اتمام حجت کا ہے. یعنی اپنی بات پوری کرنے کے لیے، سامنے والے کو باور کرانے کے لیے، اور سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے، سامنے والے کے اعتراض کی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. سوال جو ہے اتمام حجت کے لیے بھی آتا ہے، یقین دلانے کے لیے بھی جو ہے سوال کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال یہ جہالت کی وجہ سے، انجان ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا. بلکہ دیکھیے آپ، شیطان نے اعتراض کیا تھا. شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا، راندہ بارگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، رجیم ہو گیا، بارگاہ سے نکال دیا. کہنے لگا کہ میں تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ عطا فرمایا تھا تو اس پر وہ معترض ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے پر اعتراض کرنے کی وجہ یہ بنی، اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے یا پھر عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو جب انہوں نے کئی مرتبہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. پھر آپ نے فرمایا
کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم کر نہیں پاتے، گمراہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ لہذا کثرت سوال سے بچا کرو۔ تم سے پہلے امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ کثرت سے سوالات کیا کرتی تھی، ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ جب وہ تم پر ظاہر ہو جائے تو تم کو برا لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام فرمایا تو انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نیک مقربین کی شان یہ ہے کہ ان پر بھی سوال کیا جائے، اعتراض کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مردود ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک شخص کے ساتھ تھا، کہنے لگا کہ اپنے خواہش نفسانی سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، اور معاذ اللہ حدیث بیان کرنے لگا۔ دیکھو خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچے ہوئے نہیں ہے خواہش سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الیک من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہے، خوشبو، عورتیں، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی یہ چیزیں کیا تھی؟ محبوب تھی دنیا کی چیزیں۔ تو جو بزرگ تھے وہ فرمانے لگے، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواہشات تھی نہیں؟ دیکھو حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں محبوب رکھتا ہوں ان چیزوں کو، بلکہ آپ فرما رہے ہیں مجھے محبوب کرا دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے دل میں یہ بات القاء کرائی گئی ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت فرما رہے ہیں۔ آپ نہیں کر رہے بلکہ محبت کرائی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ڈالی جا رہی ہے یہ چیز۔ لیکن نہیں مانا، کہنے لگا خواہش نفسانی ہر ایک کے دل میں جو ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ یہ بزرگ فرماتے میں غم میں تھا کہ کیسی بکواس اس نے کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ رات میں جب سویا تو میں خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ فرما رہے تھے غم نہ کرو، اس کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ جب میں صبح بیدار ہوا تو یہ خبر مشہور تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طرح کا بھی اعتراض کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آ کر ایک شاگرد آپ کا رہتا تھا، تو اس نے آپ پر اعتراض کیا اور آپ کی شاگردگی سے خارج ہو گیا، باتیں کرنے لگا آپ کے خلاف۔ آپ کے مریدین نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ جو آپ کا شاگرد تھا وہ نکل گیا شاگردگی سے، آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ہلاک ہو جائے گا۔ لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ ہجڑوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، نیک تھا، اچھا تھا، لیکن اللہ کے ولی پر اعتراض کیا، ہجڑوں کے ساتھ۔ کچھ دنوں کے بعد چوری کیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایسے ہی تباہ و برباد ہلاک ہو گیا۔ نہ اللہ والوں پر اعتراض، نہ اللہ کے مقربین پر اعتراض، اللہ کے نبیوں پر اعتراض۔ جب ان پر اعتراض کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ اور معاذ اللہ آج کل نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بولتا نہیں ہے، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے پر ثابت کرتے ہیں۔ تو بتائیے ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ کیا یہ بخشے جائیں گے؟ جب اس طرح سے باتیں کرنے پہ نہیں بخشے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بکواس کرے گا وہ کیسے بخشا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا جو انہوں نے کیا ہے۔ ہر نعمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر صحیح معنوں میں قائم دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔